سوچا نماز ہی پڑھانی ہے تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. تو عمر نے کہا اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے جب سنا تو اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے رب کا فرمان ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو پھر ابو بکر کو پیچھے سے لائے، نماز توڑوائی گئی، عمر کو پیچھے کیا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو ابو بکر نے عشاء جمعرات کو، پھر جمعہ 5، ہفتہ 5، اتوار 5، پیر کی 1، 15 اور 2 17 نمازیں پڑھائیں. ہفتے کے دن آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے. کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی کے جب داخل ہوئے تو ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہا تھا. ادھر سے پتہ چلا اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پیچھے مسلے سے. جب اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے تو ایسے ایسے ہونا شروع ہوئے. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. وہ پھر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی ادھر الٹی طرف آ کر بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعت نماز ادا فرمائی. یہ آپ کی آخری نماز کی امت کے ساتھ. پھر آپ باہر نہیں نکلے ہیں. اور ہفتے کا دن ہے، یہ ہفتے کی بتا رہا ہوں. تو جبریل آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو آپ نے کہا جبریل مجھے بہت تکلیف ہے. پھر اتوار کو آتا ہے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے. جس کا حال پوچھنے اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں وہ کیا عظیم ذات ہے. پھر اتوار کو یہی، پھر پیر کے دن جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئے. تو آپ نے فرمایا آنے دو. تو موت کا فرشتہ اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ پہلا موقع ہے موت کا فرشتہ کسی کو سلام کر رہا ہے، نہ کبھی پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ نے فرمایا تھا جب جاؤ تو پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہاں جی آپ کو بھی نکال لوں، وہ تو اللہ کا امر ہے. تو آپ نے جبریل کو ایسے، اس وقت آپ کا سر اما عائشہ کے سینے پر ہے. یہ ساری کہانی چل رہی، اما عائشہ ان کو نہیں پتا چل رہا کیا قصہ ہو رہا، بیٹھے ہیں. تو آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے، تو کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا جن کا ذبح ہونا نظر آ رہا ہے، جن کا بتا دیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں، حسن کے لیے حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا. کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میں پھر جواب دیتا ہوں. جبریل واپس گیا، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. پھر جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ نبی یہ بات اس وقت اللہ سے نہ منوا تھا، میرے بعد کیا کرو گے؟ اور وہ یہ نہ کہتا ساتھ دوں گا تو میں آپ سب بندر خنزیر بن گئے تھے. ہماری کوئی اللہ سے رشتہ داری ہے؟ اللہ نے شراب روکی، ہم نے شراب کی بٹیاں چلا دی. اللہ نے جوا روکا، ہم نے جوئے کے اڈے چلا دیے. اللہ نے زنا روکا، ہم نے زنا کے اڈے چلا دیے. اللہ نے ظلم سے روکا، ہم نے قتل کی دشمنیاں ڈال ڈال کے نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کی ختم کر کے رکھ دیں. ایک دوسرے کو مار مار مار، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہوں. اللہ نے چوری ڈاکے سے روکا، فورا دیش ڈاکوں سے چوریوں سے بھر کے رکھ دیا. اللہ نے سود سے روکا، بینک سود کے بینکوں کی عمارتیں کھڑی کر دیں. اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، ماؤں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، باپ کو دھکے دے کے دکھا دیا. اللہ نے مسجد کو بلایا، جیکب آباد کا 100 میں 5 آدمی بھی نماز پڑھنے نہ گیا اور 95 آدمی بیٹھا چائے پی رہا ہے اور ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور 100 میں 5 آدمی نماز پڑھنے نہیں جا رہا. یہ اس کو دعا دو کہ بنی اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، مچھلی ہفتے کے دن. اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار سوموار منگل بدھ جمعہ کھاؤ. اور اللہ نے 6 دن مچھلی غائب کر دی.
اور ہفتے کو سارا دریا بھر دیا۔ ان کم بختوں نے 4 دن صبر کیا، پھر کنڈیاں ڈال دی، ہم سے نہیں بھوکا رہا جاتا، اور کھانا شروع کیا۔ مچھلی حلال، دریا کی مچھلی حلال، کسی کی ملک نہیں، پر رات کو انسان تھے۔ صبح اٹھے تو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، تو سارے صبح بندر تھے، بچے بچیاں مرد عورت بوڑھے جوان سب بندر تھے۔ شراب کی بھٹیاں، قتل گاہیں، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، ظلم و ستم، نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، لوگوں کے حق کھا جانا، مال دبا جانا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، ماں باپ کو رسوا کرنا، بھائی کا بھائی سے بائیکاٹ کر دینا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بیویوں پر ستم کرنا، بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے عرش کانپتا، زمین پھٹتی، ہم بندر خنزیر بنتے، یا ہوا اڑاتی، یا پانی بہاتا، یا زمین نگلتی، یا پتھر برستے، یا آگ جلاتی، یا بجلیاں کڑکتی، یا سائے کا کوندتے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ کے گیا، اولاد کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر گیا اور تمہارے لیے ضد کر کے گیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت؟ یہ کیوں نہیں کہا کیا کرو گے میری اولاد کے ساتھ؟ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن فرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرا کام بن گیا ہے۔ اور اچھا میری امت، میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، آخری، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ ایک بابات کی امت، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، کسی پتھر کو نہیں، کسی مورتی کو نہیں، کسی درخت کو نہیں، کسی جانور کو نہیں، کسی انسان کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانو، میرا نبی کائنات پہ جو احسان کر گیا وہ گنے نہیں جا سکتے، وہ لکھے نہیں جا سکتے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں اور سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، اس نے ہمیں اللہ کا پتہ بتا دیا، ہمیں پتھر کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں آگ کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کی پوجا سے بچا لیا، ہمیں انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے میری امت، جب کبھی سوال ہو تو اللہ سے کرنا، اللہ کے بندوں سے نہ کرنا۔ اے میری امت، جب مدد کی ضرورت پڑے، جب مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں، وہ قائم ہے، اسے زوال نہیں، وہ دائم ہے، وہ ختم نہیں، وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ موت سے پاک، وہ نیند سے پاک، وہ تھکن سے پاک، وہ غفلت سے پاک، وہ بخل سے پاک، وہ ظلم سے پاک، وہ ہر قسم کی جہالت سے پاک، خزانوں کے چھڑ جانے سے پاک۔ وہ احد صمد لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، الغنی لا ظہیر لہ۔ یہ میرے نبی کا احسان عظیم ہے، اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا، پھر سجدہ سکھایا، پھر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کی قسم رسول نہ ہوتا تو اللہ کو کون جانتا؟ ارے وہ ہے تو اللہ ہے، اللہ تو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا، پر ہمیں تو نہیں پتا چلنا تھا نا۔ ہمارے اوپر میرے محبوب کا اور پوری کائنات کے انسانوں پر محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا احسان تو انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا لا
لا نفی نفی، کچھ نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، بادل نہیں، پانی نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، انسان نہیں، نبی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں۔ اللہ ہے تو یہ سب کچھ ہے، اللہ نہ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس کے خزانے بھرے، اس کی طاقت لازوال، اس کے لشکر بے شمار، اس کی عطا بے مثال، اس کے آگے جھولی پھیلا، اس کے آگے ہاتھ اٹھا، اس کو مدد کے لیے پکار کہ وہ ہر وقت ہر پل تیرے ساتھ شاہرگ سے زیادہ قریب۔ باقی تو سب صفر ہے، جو لا کہا لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے نبی کا احسان یعقوب آباد والوں پر، ہند پر، عرب و عجم پر، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا سبق سکھایا۔ تمہیں گویم مسلمانم بلرزم فدانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ لے تو کروڑوں سال کے گناہ بھی ہوں تو اللہ ایسے دھو دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے، ساری دھرتی عبادت سے بھر دے اور یہ کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنم میں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بھی آگ ہے، برباد ہے، بے آباد ہے، ویران ہے۔ تو میرے نبی کی آخری نصیحت میری امت، اللہ کو اللہ جاننا، سر اس کے آگے جھکانا، سر اس کے آگے جھکانا۔ کاجی سستی ہوتی ہے پڑھی نہیں جاتی، سستی ہوتی ہے پڑھی نہیں جاتی۔ تمہیں ایک نماز کا قصہ سناتا ہوں، پھر تمہاری مرضی، پڑھو یا چھوڑ دو۔ 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، 61 ہجری ہے، کربلا قائم ہے،